اسلام گنڈ نہیں لگن دیتا. ہاں پوری حکومتاں پوری ایجنسیاں پورے جناب ادارے سارے ایک پاسے کھڑے ہون کہ جناب عالمی جناب پاکستان دے نیشنل چینل ہوتے اور پرائیویٹ چینل ہوتے چل رہے ہوئے کہ بندہ 150 ہوئے ایک بندہ مرد کلندر ویل چیئر کے بیٹھے ہوئے اور یہ آخلا ہوئے ستمگر درا مگر آزمائے جنہیں بارے اقبال کہندہ فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ ایک یہ سفرے کرنا سی پوری دنیا ہوتے لبیک یا رسول اللہ دا تاں تا ساری مرضہ ختم ہونیاں تاں تا ساری بیماریاں ختم ہونیاں جدو فصل لائی دی اس کو گندی کیڑی پہ جاندی نا اے کوئی جناب کو اس کو کیڑے پہ جاندے پھر کی کیتا جاندہ پھر جناب سفرے کیتا جاندہ اے پاکستان ساڑھے بڑے ہیں ساڑھے پڑھا کے دے دیتا تقریباً 78 سال ہو چلے ایسے پہ گئے گندے کیڑے تے انہوں نے اسی لبیک کے سفرے نہ مار کے دم لینا وہ گندے کیڑے پاکستان دے کسے قریبی ہوتے دے بیٹھے ہون یا پاکستان دی پارلیمنٹ دا حصہ ہون یا پاکستان دے اسلام آباد دے ہائی کورٹ دی کسی کرسی ہوتے بیٹھے ہوئے اس 1.5 فٹے پونے نو میں کہنا چاہتا کہ تینوں غلط فہمی ہے اور تو اے سمجھتا کہ میں گستاخہ بچا لوں گا ایک قانون سانو پتہ کتنے جوگا ساڑھے کورٹ قانون فاروق اعظم بڑا موجود ہے اے ساڑھے وکلاء نے جس جوان مردی دے نال تیری بے شرمی دا سامنا کیتا اسی انہوں نے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انہوں نے بڑا بڑا دل گردہ کر کے لیا لیکن یاد رکھی تیری کوٹ واسطے آن واسطے وکیل چاہیے فاروق اعظم کا قانون چلان واسطے کوئی وکیل نہیں چاہیے اندے واسطے ممتاز قاضی دی اسمبلی تے قاضی المدین تک چھوڑا چاہیے ایک یاد رکھی ناموس سے رسالت ہوتے تو کی تیری نسل کی ایک ملک کا نا حضور دے نام تے ساری دنیا بھی ہو جڑ جائے سانو پرواہ نہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں تیرے جیسے اور تیری جیسی جناب بساط والے بڑے آئے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا تو کمیشن کی بات کرنا اسی کلیکشن کی بات کریں گے تو کمیشن بنا جڑے تو بنانا کمیشن کیڑا قانون بھائی انہیں مدد جس رہا اے جناب تھے اور جناب وزیر اعلیٰ سی ایم دے بارے گل ہوئے سویرے بندہ چکے اندے کو معافی دے ماندے اینو کسے پوچھنا تو آڑے پیوں نے پوچھنا جی اسی آگے تو پھر کسی کہو گے یہ بڑے پر تشدد ہیں ہاں ہمیں لاکھ باری پر تشدد کرو ہم کہتے ہیں ہم حضور کی عزت کے مسئلے میں دہشت گرد ہو تو کروڑ بار کہو ہم دہشت گرد ہیں اگر شر پسند کہتے ہو اگر حضور کی عزت پر بات کرنا حضور کی عزت پر پیرا دینا اگر جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے 100 بار کریں گے اگر وقت آیا تو سرےدار بھی کریں گے اعلان میں ایک ریڈ زون ہے وہ 295 سی ہے میں بڑی تحمل سے بات کر رہا ہوں لوگ کہیں شاید جذباتی ہو رہے ہیں ہمارے جذبات سب کچھ حضور کے لیے ہے لیکن ناموس رسالت پر اگر تم نے بغیر کی کوشش کی تو تمہیں کرسی سمیت چوک میں لے آئیں گے تمہیں غلط فہمی ہے یہ بات یہ وہ دور نہیں ہے ہم نے گردنیں سب نے حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں تم ہمیں پکڑو جیلوں میں بند کرو تمہیں تو ہمارے دودھ پیتے بچے بھی آگے گریبان سے پکڑ لیں گے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جہاں 2 فٹ کرسیوں پر بیٹھ کر حضور کی عزت کے قانون سے کھلواڑ کرو گے تم گستاخوں کی حمایت کرو گے اگر تمہیں جناب گستاخوں کی حمایت کے لیے تمہارے پیچھے یورپ اور واشنگٹن اور نیو یارک کھڑا ہے تو یاد رکھنا ہماری کمر پہ بھی ہاتھ جمامہ بند ہوتا ہے ہم بھی مصعب بن عمیر کے ماننے والے ہیں اور ہم بھی محمد بن مسلمہ کے ماننے والے ہیں ہم بھی خالد بن ولید کے ماننے والے ہیں صرف اس نے اتنا ہی کہنا ان صاحبکم اتنی بات کی کہ اس نے یہ نہیں کہا ان صاحبنا اتنا ان صاحبکم حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اس کی گردن اتار دو اس سے یہ کیوں کلمہ پڑھنے کے بعد کہ تمہارے صاحب نے یہ بات کی ہے تم کیا سمجھتے ہو قانون نے مجھ سے رسالت اور ایسی بات ہے تم کرو تمہارا جو دل کرتا ہے ہم تو پہلے کہتے ہیں قانون کے سامنے آؤ اگر تمہارا قانون نہیں کام کرتا وہ قانون اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کی فطرت میں رکھا ہوا ہے وہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی کو وہ فطرت کا قانون ہے ہر مومن جانتا ہے اور ہمارے امام نے تو کہا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اگر تم گستاخی کے ساتھ کھڑے ہو تو یہ دیکھ لو محمد عربی کے غلام یہ ناموس رسالت کے قانون کے حفاظت کے لیے کھڑا ہے اور ہم کہتے ہیں فإن أبي ووالدتي بیٹھے لے کے محمد منکم بکاؤ میں یا رسول اللہ میں نہیں میرے ماں پیو بھی میری
ساری عزت تہاڈی عزت تے قربان تے تسی انہاں نال کھڑے ہو تے اسی حسان بن ثابت علی لائن کھڑے ہاں علی اسی جناب پاکان امت علی لائن کھڑے ہاں اگر تہانوں کوئی غلط فہمی ہو گئی تے اسی صلاح الدین ایوبی علی لائن کھڑے ہاں کائنات وچ ہر چیز تے گل ہو سکتی ناموس رسالت تے کوئی گل نہیں ہو سکتی ہاں تم دو چھوٹ کی کرسی پہ سمجھتے ہو جسٹس کی کرسی اوے حضور کی عزت کے لیے تو ہم اپنے ماں باپ کو نہیں کچھ سمجھتے ہم اپنی عزتوں کو کچھ نہیں سمجھتی ہے ناموس رسالت کے لیے کائنات کی کوئی چیز آ جائے نہیں سمجھتے تینوں کی خیال ہے کہ تیری 2 فٹ کی کرسی کا لحاظ کیا جائے گا فانی ہے ارباب ترک کی کرسی قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی گورنر ہو صدر ہو وزیر اعظم ہو جسٹس ہو دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی ہمارے بچے بھی مال کو اٹھا کے لے جاؤ ہمیں اپنے بختہ دار پر لٹکا دو لیکن ناموس رسالت کی طرف اس قانون کی طرف تم نے کوئی بدجانتی کی تو یاد رکھنا ہماری نسلیں بھی تمہاری نسلوں سے کچھ نہیں دے گی جب حضور کی بات آ گئی پھر بات ایسے نہیں ہوگی پھر تو ہوگی ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخيل اللہ تم الدهر في القنجور اضرب بسيف الله والرسول پھر ایسے ایسے کر کے بات نہیں ہوگی پھر تو خلو وللکفار عن سبیلی ہاں جی میں ہٹ جاؤ کافر کے بچے حضور آ رہے ہیں من سب نبیًا من سب نبیًا نہ ہم سے اسلام آباد دور ہے اور نہ ہم سے لاہور دور ہے اور نہ ہم سے کراچی دور ہے نہ ہم سے اسلام آباد ہائی کورٹ دور ہے ہر ملک ملک کے مایاس ہر ملک ملک کے خدائے مایاس وہ کھوسایا اس نے ممتاز قادری کو پھانسی دلوائی پھر وہ اگلا آیا ساکر نثار اس نے چوڑی بگائی وہ اگلا آیا اس نے ختم نبوت کے قانون پر چھیڑخانی کر دی اب یہ نیچے سے جو شتونڈے تیار ہو رہے ہیں تمہیں کرسی عدالت پر اس لیے بٹھایا ہے تاکہ حمایت کرو تم کون سی مخلوق کو جو کلمہ پڑھ کے حضور سے غداری کرتے ہو تمہارے جناب پارلیمنٹ کے باہر عدالت بعد ایک ہوا اقرب التقوی یہ لکھا ہوا ہے تم نے نہیں پڑھا قرآن ملوری آئینہ سکیبو وقتلوا تقدیرا اتنی بڑی توہین اور ڈیجیٹل توہین اور اس کے بعد نظر ہی کچھ نہیں آتا فیکٹس تلاش کیے جائیں گے فیکٹس تلاش کیے جائیں گے میں نے کہا ہے تیری بیٹی کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے تو فیکٹ تلاش کرے گا تو یہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے کائنات کی ساری عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا مولا کی سواری نے ایک بار پیشاب کیا تمہیں غلط فہمی ہے کہ ہم تمہیں کچھ سمجھتے ہیں یا تم طاقتور ہو طاقتیں میرے رب کی ہیں اور طاقتیں میرے تمہیں تو غلط فہمی ہے تمہارے پیچھے کوئی کھڑا ہے تمہارے پیچھے جناب امریکہ اور یورپ کی سپورٹ ہے ہیومن رائٹس کی سپورٹ ہے ہم جانتے ہیں ہیومن رائٹس کی اوقات کو جنہیں فلسطین میں بچے نظر نہیں آئے انہیں 400 گستاخوں کی حمایت نظر آ گئی ہے ہم سے پوچھتے ہو ہیومن رائٹس جن کے چیچڑے اڑ گئے بمبوں کے ساتھ جن کو پانی کے لیے ایک بوتل میسر نہیں دودھ کا ایک ڈبہ میسر نہیں جو کھانے اور بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں ہیومن رائٹس وہاں کہاں مر گئی ہے جہاں ان کو گستاخ یاد آ گئے ہیں بی بی سی سے لے کر اوپر سے لے کر نیچے تک ہاں تم سارے اکٹھے ہو کر آؤ اللہم سے مددا وقتلہم بدلا لا تبقی منہم احدا تم سارے اکٹھے ہو کر آؤ محمد عربی کے غلاموں نے بھی کفن سینے پر پہن رکھے ہم تمہارے کمیشنوں کو بھی جانتے ہیں محمود الرحمان کمیشن سے لے کر آج تک جتنے کمیشن بنے ان کا کیا نتیجہ نکلا شاہ جی ہاں محمود الرحمان سے لے کر آج تک پاکستان ٹوٹا اس کا کمیشن بنا اس کا جواب تمہارے باپ کو دینا ہے وہ کوئی اور ہے جو تمہاری باتوں میں آ جاتے ہیں کوئی کمیشن نہیں سزا دینی ہے بندے سے پتلا تلا انہوں جناب چھوڑ کے دیو نہیں تو اگلا کمیشن وہی ہے جنہوں میں پہلے بارو کہہ چکے ہیں بس تم ملک کا سارا امن برباد کرنا چاہتے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے تمہارا بساط کیا ہے علمی بساط کیا ہے تمہاری جناب کیا چیز ہے کہ پوری امت مسلمہ کا موقف ایک طرف اور تم ان خنزیروں کے لیے پوری جناب ملک کے اندر فساد پیدا کرنا چاہتے ہو اگر تم فساد پیدا کرنا چاہتے ہو تو فساد والوں کا فیصلہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم تمہیں اسی زمرے میں ڈالتے ہیں جو فساد پیدا کرے اس کا حکم ہم نہیں کہتے جو قرآن نے بیان کیا ہم تمہیں اسی زمرے میں ڈالتے ہیں بس تم غلط فہمی کا شکار ہو حضور کی عزت کی بات ہوگی رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں ویسے ہم تو تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے اپنی زبان پر تمہارا نام لائیں لیکن تمہیں اٹھتے ہو تو تمہیں تکلیف ناموس رسالت سے ہو جاتی ہے آئے روز نئے سے نئے شیطانیاں پارلیمنٹ میں مرضیوں کی جار بیٹھ جاتے ہیں ادھر آ کے جناب گستاخوں کی حمایتی پیدا ہو سکتے ہیں ہمیں تو یہ یقین ہی ختم ہو جاتا جا رہا ہے کہ تم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے
اقبال کہتا ہے وطا میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے نہ نہ تمہارے منہ سے آج تک اسلام کی بات نکلی، نہ ہم نے تمہارے منہ سے کوئی دین کی بات سنی، نہ شام کے پاکستان کے نظریات کی بات سنی۔ تم جب اٹھتے ہو 295 کے اندر جہاں سے کوئی رستہ ملتا ہے وہاں جاتے ہو، تو یہ یاد رکھنا تم جہاں سے رستہ بناؤ گے محمد عربی کے غلام وہی سے تمہیں دینے کے لیے آ جائیں گے۔ ہم جتنے بھی جبہ و دستار کے حامل ہیں، پیر ہو فقیر ہو، جناب ہماری خانقاہ ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، اور کوئی علمی ادارہ ہو، تعلیمی مکتب ہو، جو بھی ہو، یہ یاد رکھنا وہ حضور کی عزت سب سے پہلے ہے۔ ہماری پگڑیاں، ہماری داڑیاں، ہماری عزتیں ساری حضور کی عزت پر قربان ہیں۔ ہاں تمہیں یہ غلط فہمی ہے، باقی سارے معاملات بعد میں ہیں، لیکن جب حضور کی عزت کی بات آئے گی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ لب بام بھی پکارا، سر دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری گیت کی